یہاں پہ سب سے پہلے جو میں گورننس کی بات کر رہا تھا، میں ایک ایشو بتانا چاہ رہا ہوں آپ تینوں حضرات کو، اور یہ ایشو جو ہے یہ ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ میں بتانا چاہ رہا ہوں جو ابھی تک میڈیا کے تھرو عوام کے سامنے آیا نہیں ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود، انصار عباسی اور نسیم زہرا صاحبہ، تینوں کو میں بتا رہا ہوں کہ فرنیچر پاکستان جو پاکستان انڈسٹریل کارپوریشن کا ایک ذیلی ادارہ ہے، اور پہلے یہ منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کے تحت کام کرتا تھا، اب دونوں منسٹریوں کے الگ ہو جانے کی وجہ سے اب منسٹری آف پروڈکشن کے تحت کام کرتا ہے۔ یہ ادارہ کمپنیز آرڈیننس 1984 کے سیکشن 42 کے تحت قائم کیا گیا۔ اب اس میں سجاد احمد عوان کو 1 جولائی 2011 کو بطور چیف ایگزیکٹو آفیسر تعیناتی ہوئی، اور ان کی تقرری کے اختیارات وزیر اعظم کے پاس ہیں، جبکہ منسٹری آف پروڈکشن نے وزیر اعظم کی اپروول کے بغیر ان کو تعینات کیا ہے۔ انہوں نے اسی پوزیشن کے لیے 2008 میں بھی اپلائی کیا تھا، اور دونوں سی ویز منسٹری کے ریکارڈ میں ہیں۔ 2008 کی سی وی میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں 1993 سے لے کے 2008 تک ایلبا فرنیچر میں بزنس ہیڈ رہا، جبکہ 2011 کی سی وی میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں 1991 سے 2000 تک ایلبا فرنیچرز میں ہی مینیجر ایڈمنسٹریشن اور کوارڈینیشن رہا، اور پھر 2000 سے 2005 تک بابنز فرنیچر میں ڈائریکٹر آپریشن رہا، اور اس کے بعد دبئی کی فرنیچر کمپنی میں سی ای او رہا۔ جبکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایلبا فرنیچرز کے یہ خود مالک ہیں، اور بابنز فرنیچر کی مالک ان کی اپنی اہلیہ ہیں، اور جہاں تک تعلیمی قابلیت کا تعلق ہے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ضیافت یونیورسٹی سے 2007 میں ایم بی اے کیا ہے، جبکہ ان کی سی وی کے مطابق یہ اس وقت دبئی میں نوکری کر رہے تھے۔ بہت سارے شکوک و شبہات ہیں، اور سب کچھ ہیں جس میں کمپنیز آرڈیننس کے تحت چیف ایگزیکٹو بل واسطہ یا بلا واسطہ کوئی ایسا کاروبار نہیں کر سکتا جس سے اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو۔ میں نے کوئی ڈاکیومنٹ، جب آپ میری بات سن رہے تھے تو میں نے ان کی سی وی، ان کے کانٹریکٹ کی کاپی، یہ ساری کچھ میں نے اسکرین پہ دکھائی بھی ہے ناظرین کو۔ سوال جو میں آپ سے تینوں سے ایک بریک کے بعد آ کے پوچھوں گا کہ چاہے سیکرٹری آف ڈیفنس کے ایک بیان کا تعلق ہو میمو سے متعلق، جس کے اوپر وزیر اعظم کو نیشنل اسمبلی میں آ کے بات کرنا پڑتی ہے، یا کسی بھی ادارے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کے تعیناتی کا تعلق ہو، اگر یہ حکومت کوئی بھی فیصلہ یا ایسے کی فیصلے، امپورٹنٹ فیصلے میرٹ پہ نہیں کرتی، تو کیا یہ حکومت کو رہنے کا حق ہے یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد، ایک بریک۔